بیٹی سے محبت کیا کرو کہ یہ ایک دن تم سے جدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے گھر ان کو پیار ملتا ہے کہ نہیں یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ بیٹی کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ بیٹی جب دوسرے گھر کی ہو جاتی ہے تو دوسرے گھر اس کو ہر دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں غلطی سے چائے کا کپ بھی ٹوٹ جائے تو ساس 10 باتیں کر جاتی ہے کہ اگر تم اپنی ماں کے گھر سے لائی ہوتی نا، تمہیں پتہ چلتا، تمہیں قدر ہوتی اس کپ کی۔ اور وہ یہ بھی کہہ جاتی ہے کہ جو ماں نے دیے ہیں نا وہ اب استعمال کیا کرو۔ اور اگر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے تو اس کے گھر والوں کو بلا لیا جاتا ہے اور 1000 خامیاں پیش کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے، کچھ سکھا کر ہی رخصت کرتے۔ وہ لاڈلی بیٹی کیا کچھ برداشت کر جاتی ہے، اور بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ بیٹی کے ماں باپ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ معاف کر دیں۔ وہ لوگ کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، بیٹی کا گھر بچانے کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں، اور منہ سے ایک الفاظ تک نہیں نکالتے کہ بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اور سسرال والے یہی کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ کوئی غلطی ہوئی تو اس کو گھر لے جانا۔ کتنا دکھ تکلیف دے جاتے ہیں وہ الفاظ۔ وہ ماں باپ بیٹی کو پیار سے کہتے ہیں کہ بیٹا گھر سے یہاں رخصت ہو کر آئی تھی، اب یہاں سے واپس مت آنا، کوشش کرنا کہ کوئی غلطی دوبارہ نہ ہو، زندگی کو گزار کر قبر میں چلی جانا، مگر کبھی شرمندگی کا داغ مت لے کر آنا۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں ماں باپ۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آنے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کو 2 جگہ کبھی جانے سے مت روکنا، کیونکہ اس کی زندگی میں سب کچھ اس کے نصیب سے ہی ملتا ہے۔ ایک، بیٹی اگر رخصت ہو کر دوسری گھر چلی گئی اور کسی بات کی وجہ سے وہ گھر آ گئی اور بعد میں اس کو شرمندگی ہو کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہیے، تو اس کو کبھی مت روکنا بلکہ جانے دینا، کیونکہ وہ تم سے بہتر جانتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے گی۔ اور دوسری وہ جگہ جب بیٹی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو تعلیم حاصل کرنے دینا، کیونکہ ایک تعلیم ہی تو انسان کی دنیا میں اچھائی برائی کی پہچان کراتی ہے اور زندگی سنوارتی ہے۔